السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میرے عزیز دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کیا اور اس دنیا کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بے شمار مخلوق پیدا کی، چرندے، پرندے، درندے، حیوانات، نباتات، جمادات، ان گنت مخلوق پیدا کی۔ لیکن ان ساری مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے سب سے خوبصورت اور سب سے حسین و جمیل جو مخلوق پیدا کی، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کر دیا، دنیا میں بھیج دیا اور سب سے خوبصورت مخلوق بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، اور جس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے، کس لیے بھیجا ہے، کس مقصد سے بھیجا ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہر کریشن چیز کو اس کے کریٹ کرنے والا ہی بتائے گا کہ ہم نے اپنی کریشن کو، اپنی بنائی ہوئی چیز کو کس لیے بنایا ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ یہ لے لیجیے ایک موبائل۔ اس موبائل کو جب بنایا گیا تھا تو بالکل چھوٹا موبائل تھا، سادہ موبائل تھا، اس سے ہم اپنی بات کو ایک دوسرے تک پہنچا سکتے تھے۔ پہلے زمانے میں خط کا سلسلہ چلتا تھا تو لوگ خط لکھتے تھے اور بات پہنچتی تھی 1 مہینے کے بعد، 1.5 مہینے کے بعد، اور پہلے پہنچتی تھی ہوگی 1 ہفتے سے پہلے، 1 ہفتے میں، 2 ہفتے میں، 3 ہفتے میں، کبھی بھی مہینوں لگ جاتے تھے۔ پھر دھیرے دھیرے زمانہ ترقی کرتا گیا، آ گیا موبائل کا دور۔ تو جب موبائل آیا تو ہم اپنی بات کو ایک دوسرے تک بآسانی پہنچا سکتے تھے منٹوں میں، جو کام پہلے مہینوں میں تھا وہ اب 1 منٹ میں ہو جاتا ہے۔ پھر یہی موبائل جب ترقی کرتا گیا، آگے بڑھتا گیا، تو اسی موبائل کے اندر سوشل میڈیا اس کے اندر آئی، اس کے اندر فیس بک آیا، واٹس ایپ آیا، اس کے اندر یوٹیوب آیا، ٹویٹر آیا، طرح طرح کے سوشل میڈیائی پروگرام اس کے اندر اسٹور کیے گئے، اس کے اندر جمع کیے گئے۔ تو آپ ذرا غور کیجئے کہ جب ہم واٹس ایپ چلاتے ہیں، فیس بک چلاتے ہیں، یوٹیوب چلاتے ہیں، کوئی بھی سوشل میڈیا ورک کرتے ہیں، ہم کسی بھی پلیٹ فارم پر کوئی کام کرتے ہیں، تو اس دوران جب کسی کی کال آتی ہے، کسی کا فون جب آتا ہے تو سارے سسٹم رک جاتے ہیں۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ سارے سسٹم رک جاتے ہیں اور کال شو ہو جاتی ہے۔ یہ اس کے شو ہونے کا ایک موبائل جو ہے یہ اپنے بننے کا مقصد نہیں بھولا ہے، یہ ہم کو پیغام دے رہا ہے کہ بھائی ہم اپنے بننے کا مقصد نہیں بھولے ہیں۔ آپ چاہے دنیا اس میں موبائل میں کچھ بھی کریں، آپ چاہے واٹس ایپ چلائیں، یوٹیوب چلائیں، فیس بک چلائیں، کچھ بھی کریں، جب کال آئے گی ہم سارے سسٹم کو ہیک کر دیں گے، سارے سسٹم کو روک دیں گے، اور جو ہمارا مقصد ہے، جو اصل بننے کا مقصد ہے، ہم اس کو اوپر شو کر دیں گے۔ تو ایک موبائل ایک بے جان چیز، ایک لوہے کا ٹکڑا اپنے بننے کا مقصد نہیں بھولا، تو ہم اور انسان جس کو اللہ نے بنایا، جو اتنا حسین و جمیل بنایا، تو انسان کے بننے کا مقصد اللہ تعالیٰ ہی بنائیں گے کہ ہم نے اپنی کریشن کو، اپنی بنائی ہوئی چیز کو کس لیے بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 27ویں پارہ میں بتایا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اب ہم اور آپ ذرا غور کریں، سوچیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے قرآن کریم میں، اور یہ جو موبائل یہ ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قرآن ہم کو کیا پیغام دے رہا ہے، ہم ذرا دونوں کو کمپیئر کریں۔ ایک بے جان چیز، ایک لوہے کا ٹکڑا جس کو انسان نے بنایا ہے، وہ اپنے بننے کا مقصد نہیں بولا ہے، اور ایک یہ جس انسان کو اللہ نے بنایا ہے، جس کی تعریف اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے، اور جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا مقصد زندگی جو اللہ نے بتایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دونوں کو کمپیئر کر کے دیکھیں کہ کس کا، تو ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا ہے کہ ہم اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ اللہ کے احکامات، اللہ کے حکموں پر عمل کریں۔ دنیا کی مشغولیات تو چلتی رہے گی، دنیا کی ساری مشغولیات آپ کے سارے پیچھے آپ کے لگی رہے گی، لیکن انسانی مشغولیات کو ساتھ رکھتے ہوئے جو اصل جو مقصد ہے، نماز، روزہ اور حج، تلاوت وغیرہ، ذکر وغیرہ کے یہ سب کام بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ اور تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کی توفیق عطا فرمائے، ذکر و اذکار کریں، زیادہ سے زیادہ تلاوت کا اہتمام کریں، کیونکہ اصل جو مقصد دنیا میں آنے کا ہم سب کا یہی مقصد ہے کہ اللہ کی بندگی کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ اتنا اللہ کے
احکامات پر عمل کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ان کی سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے، سنواریں گے، اسی میں ہمارے لیے عافیت ہے، اسی میں ہمارے لیے کار خیر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔